اب کی لغوی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ ہم اس وقت علم التجوید اسئلہ موضوعیہ کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں۔ کچھ سوالات رہ گئے تھے وہ فائل نہ ہونے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو ہم تعریف کی تھی اقلاب کی، لغت میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی اصل سے پھیر دینا، اور اصطلاح میں اقلاب کہتے ہیں کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر با آ جاتی ہے تو آپ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قلب النون الساکن والتنوین میمن، میم سے بدلتے ہیں اس وقت جب با آ جاتی ہے، اور پھر آپ اس وقت اسے غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے ہونٹوں کو ذرا سا جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا انبئہم، تو اب یہ انبئہم میں آپ دیکھیں انبئہم، تو اب یہ نون ساکن اور اس کے بعد جو ہے وہ با آ گئی، تو ہم نے نون کو میم سے مقلوب کر کے پڑھ لیا۔ اسی طرح اظہار کہتے ہیں کہ حرف کو جو ہے نا وہ آپ بغیر تبدیلی اور بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جی، جیسے کہ ہوا یأتی بعد النون الساکن والتنوین حرف من حروف الاظہار، ٹھیک ہے جی، جس کو حروف میں سے یعنی اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حروف اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو یعنی کسی حرف کو بغیر کسی تبدیلی کے اور بغیر غنہ کے اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف اظہار جو ہیں وہ حمزہ ہا عین ہا غین خا یعنی حروف ہلکی ہی ہیں۔ اخفا چھپانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اخفا کہتے ہیں کہ یعنی آپ نون ساکن یا نون تنوین جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے مخرج میں اس طرح یعنی چھپاتے ہیں کہ نہ تو اظہار ہو اور نہ ہی ادغام، یعنی ان دو صفات کے درمیان میں لے آتے ہیں، عار من التشدید، اور عار من التشدید کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نہ تو شدت ہو اور نہ ہی بالکل رخوت ہو، اس کو کہتے ہیں عار من التشدید۔ اور یہ 15 حروف ہیں، یعنی ان 15 حروف میں ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ اوپر جو اظہار کے پڑھے ہیں نا 6 حروف ہلکی، ان کو نکالیں، حروف یرملون کو نکال دیں، اور اسی طرح جو ہے وہ الف اور با کو نکال دیں، تو باقی جو حروف ہیں وہ سارے اسی اخفاء کے حروف بنتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی میم ساکن کے احکامات میں سے شفوی ادغام، یعنی ہونٹوں کے ذریعے، اخفاء شفوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہونٹوں کے ساتھ چھپانا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، کہ نون ساکن اور نون تنوین کو اس طرح ادا کرنا کہ نہ اظہار ہو اور نہ ادغام، اور اسی طرح اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو 3 ہی صورتیں بن سکتی ہیں کہ اظہار کر کے پڑھیں، ادغام کر کے پڑھیں، یا چھپا دیں۔ ادغام شفوی وہ بتا بھی رہا ہے کہ اذا وقع بعد المیم الساکن حرف میم ساکن کے بعد حرف میم آئے گی تو پھر شفوی ادغام ہوگا، مما دیکھیں نا وہ ایک دوسرے میں چلے جائیں گے۔ اور اخفاء شفوی یہ ہے کہ اذا وقع بعد المیم الساکن حرف با، جیسے میں نے انبئہم والی مثال دی۔ اور اظہار شفوی یہ ہے کہ اذا وقع بعد المیم ساکن حرف من حروف الہجا، حروف ہجا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس صورت میں جب آپ میم ساکن کو ادا کریں گے تو اس صورت میں میم ساکن کو ادا کر کے، میم اور با کے علاوہ جب بھی آپ پڑھیں گے ظاہر ہے اس کو میم ساکن کو، تو ظاہر سی بات ہے تو اس کو میم کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح ادغام اور اخفاء میں فرق یہ ہے کہ ادغام جو ہے وہ تشدید کا تقاضا کرتا ہے، اور اخفاء جو ہے وہ تشدید کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے جی تماثل، مماثلت یہ ہے کہ 2 حرف ہیں اور وہ اپنے مخرج اور صفت میں اکٹھے ہیں۔ اور ادغام متماثل یہ ہے، ادغام متماثل یعنی تماثل والا ادغام یہ ہے کہ یعنی جب آپ 2 حرف جو ہیں وہ ایک ہی مخرج سے نکلنے والے یا سیم حرف بالکل، یعنی ایک ہی طرح کے 2 حرف آ جاتے ہیں پے در پے، یلی احدہم الاخر، پے در پے آتے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، تو وہاں آپ ادغام کریں گے، اس ادغام کو ادغام متماثل کہیں گے، جیسے من نطفہ، اب 2 نون آ گئے تو آپ نے ادغام کیا۔ اسی طرح ادغام متجانس کسے کہتے ہیں؟ متجانس یہ ہے، متجانس مطلقاً یہ ہے کہ 2 حرف آ گئے اور وہ ایک جنس سے نہیں ہیں بلکہ ایک مخرج سے ہیں، تو یعنی مخرج ان کا ایک ہے اور صفات ان کی الگ الگ ہیں، ایسے 2 حرف آ گئے، یعنی 2 ہم مخرج حروف آ گئے،
تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ متجانس ہیں، اور وہاں اس صورت میں متجانس آئیں گے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوگا، تو اس کا ادغام جو ہے وہ یوں ہوگا، جیسے عبدتم، تو عبدتم، ٹھیک ہے، تو عبدتم، تو اس طرح اب یہاں پر ہم نے با اور دال جو ہے وہ متجانس آ گئے۔ متقارب یہ ہے کہ ایسے دو حرف آ جائیں جو مخرج اور صفات میں ایک تو نہ ہوں لیکن قریب قریب ہوں، تو ان کو متقارب شمار کریں گے۔ اور ادغام متقارب یہ ہے کہ قربت والے جو حروف ہیں ان کو آپ پے در پہ آتے ہیں تو وہاں جمع کرنا ان کا وہ ادغام متقارب کہلاتا ہے، جیسے من ربک، تو من ربک سے من ربک، تو یہ ادغام متقارب کی مثال ہے۔ یا قر ربی، تو قل ربی، تو قل ربی ادغام متقارب کی مثال ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ لام اور را جو ہیں یہ دونوں حروف یعنی صفت انحراف کو قبول کرتے ہیں، حروف انحراف میں سے، اس لیے یہ دوسرے کے متقارب ہیں۔ اب یہاں سے مد کی بحث شروع ہو رہی ہے جی۔ مد کہتے ہیں اطالۃ الصوت بحرف من حروف مد، جو حرف مد ہے نا اس کے اوپر آواز کو کھینچنا، 2 الف کی مقدار، 3 کی، 4 کی، 5 کی، تو یہ مد کہلاتی ہے مطلقاً۔ اور اس بات حرف المد حرکتین فقط، اگر تو وہ مد صرف 2 یعنی حرکات پر منحصر ہے تو اس کو ہم مد قصر کہتے ہیں، یعنی چھوٹی مد۔ اور مد ظاہر ہے یہ ممدود سے نکلا ہے، ممدود سے، تو جو ممدود کی انواع ہیں اس میں مد کی انواع میں مد اصلی، اس کو مد طبیعی بھی کہتے ہیں، مد فری، اور جو وہ مدیں بھی اس میں شامل ہوں گی جو کہ ان دونوں قسموں سے متصل ہیں۔ مد اصلی یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو لیکن ہم مد کریں، یعنی المد الذی لا یوجد سبب خارجی لمدی، یعنی حرف مد آ گیا، یعنی واو آ گیا، اس کا ماقبل مضموم آ گیا، اور آگے جو ہے وہ کوئی اور مد کا سبب نہیں ہے، جیسے نوحیہا، واو ہے اس کے پیچھے پیش ہے، آگے حرف ہا آ رہا ہے، وہ کوئی سبب نہیں ہے، ہم وہ جو مد کریں گے اس مد کو مد اصلی کہیں گے۔ اور مد فری یہ ہے کہ آپ مد کریں حروف مدہ اور حروف لین جو ہے اس کے بعد یعنی وہ حروف بھی آ جائیں، یعنی حرف مد بھی آئے اور اس کے بعد مد کا سبب بھی آ جائے، تو وہ جو مد ہوگی نا وہ مد فری کہلائے گی، جیسے جا آ۔ اب جا آ میں الف سے پہلے فتح تھا، وہ مد کا یعنی اصل تھا، اس کے اوپر مد بھی آ گئی، آگے حمزہ بھی آ گیا، تو اس لیے اب جو مد ہوگی وہ مد فرعی کہلائے گی۔ مد واجب اور متصل، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہے تو وہ مد واجب بھی ہے اور متصل بھی ہے، جیسے جا کی مثال دی ہے، سا کی مثال دی ہے، تو یہ مد واجب ہے۔ اور مد واجب متصل کی جو مقدار ہے وہ 4 الف یا 5 حرکات کے مطابق ہے، یہ شاطبیہ کی قرات میں۔ اور مد جائز منفصل، یہ تو بات ہو رہی تھی مد واجب کی اور مد واجب متصل کی، اور مد جائز جو منفصل ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ تو ہو لیکن وہ اگلے کلمہ میں ہو، جیسے وما انزلہ۔ اب وما انزلہ میں یہاں جو مد ہوگی یہ مد جائز ہے، منفصل ہے، یہ بھی آپ 4 یا 5 حرکات کی مقدار شاطبیہ کی قرات میں کر سکتے ہیں۔ مد عارض للسکون کیا ہے؟ مد عارض للسکون یہ ہے کہ جو سکون کے یعنی سکون کے ساتھ آپ وقف کریں تو اس کی وجہ سے جو مد ہو رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مد عارض للسکون، یعنی ہوا ان یأتی بعد حرف المد سکون عارض بسبب الوقف، یعنی آگے حرف پڑھنا ہے تو ہم نے سکون کیا تو اس کی وجہ سے ہلکا سا ہمیں مد کا ایک آئیڈیا سا ہو گیا، جیسے مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے جی۔ اب مالکی یوم الدین، تو اب یہاں پر دین میں جب ہم نے مد یعنی سکون کیا تو اس کی وجہ سے یعنی حروف مدہ کے بعد جو سکون ہے تو یہ چونکہ مد کا ایک عارضی سبب ہے، دائمی سبب نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مد جو ہے وہ مد عارض ہے اور مد عارض للسکون ہے۔ اور مد لازم وہ مد یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ سکون اگر اصلی حالت میں ہو یعنی وہاں سکون کرنا لازمی ہو تو پھر وہ مد جو ہوگی وہ مد لازم ہوگی، اور اگر وہاں سکون نہ بھی کریں تو بات ہو سکتی ہے، تو جیسے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مد جو ہوگی وہ مد لازم ہوگی، جیسے جان قرآن سورہ اس میں آتا ہے نا انس ولا جان، سورہ رحمان میں، تو یہ جو جان ہے تو یہاں پر اس کی وجہ سے آگے حرف مشدد آ گیا اور حرف مد آئی، حرف سکون اصلی ہے اور حرف مشدد ہے آگے، تو اب مد جو کریں گے تو یہ مد لازم ہوگی، یہاں پر لازمی مد کرنی ہے، اور مد لازم جو ہے یہ سب سے بڑی مد یعنی کہ 6 حرکات کی مقدار آپ اس مد کو کھینچ سکتے ہیں۔
اس کے بعد ہے جی مد لازم میں، مد لازم کلمی، یہ کلی نہیں ہے کلمہ ہے، مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی، ٹھیک ہے جی۔ تو اور ایک انہوں نے اس کے ساتھ مد مثقل بھی بتائی ہے، مثقل مد مثقل یہ ہے کہ اذا اتی بعد حرف المد حرف مدغم ما بعدہ، کہ جب حرف مد کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے کہ جس میں بعد والے کے اندر اس کا ادغام ہو رہا ہو، جیسے الحاق، اب اصل میں کیا تھا الحاق، تو اب ہم نے دو قاف ملا دیے تو الحاق، اب یہ مد مثقل ہے۔ اسی طرح الطامہ، طامہ، دو میم تھے تو اس لیے مد مثقل ہے۔ اور مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی میں فرق کیا ہے؟ اگر تو دو حرف کے بعد ایسا حرف ساکن ہو جس پر سکون لازمی ہے اور اصلی ہے، تو اس صورت میں اچھا مد لازم کلمی کے بارے میں پہلے کلمی اور اس کو حرفی کو سمجھ لیں کہ اذا کان بعد حرف المد حرف ساکن غیر مدغم بما بعدہ، کہ اگر حرف مد کے بعد ایسا حرف ساکن آئے کہ جس کا جو غیر مدغم ہو، تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مد لازم کلمی مخفف ہوگی، یعنی وہ مد لازم کلمی مخفف کا مطلب ہے مد لازم حرفی، اور مد لازم کلمی جو اوپر ہم نے مد پڑھی ہے نا، وہ مد لازم وہ کلمی ہی ہے، اور یہاں جو ہے یہ مد لازم حرفی ہے۔ اس کی جیسے کلمی کی وہاں پر ہم نے مثال دی تھی نا جان، تو اب یہاں جان تو وہ مد لازم تھی، تو یعنی اس کو ہم پڑھیں گے مد لازم کلمی۔ اور مد لازم حرفی کیا ہے جی؟ مد لازم حرفی یہ ہے کہ یعنی وہ پوری ایک حرف ہو اور وہ پورے کا پورا مد ہو، جیسے حروف مقطعات ہیں نا، الف لام میم نون قاف، تو اب یہ جو حروف ہیں یہ مد لازم حرفی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی کو مد لازم کلمی مخفف بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی نیکسٹ پہ، اللہ، مد صلہ۔ مد صلہ یہ ہے کہ ہوا وصلها الکنایہ بحرف مد یناسب حرکتها اذا كانت متحرکا بین متحرکتین۔ مد صلہ یعنی وہ مد ہوتی ہے کہ وصلها الکنایہ بحرف مد، کہ جو ہا کنایہ ہے وہ مد کی مقدار کو پہنچ جائے، جس کی یعنی اذا كانت متحرکتا بین متحرکتین، ٹھیک ہے، جب کہ وہ دو متحرکوں کے درمیان میں ہو۔ تو ہا کنایہ کی بات کی ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہا کنایہ کیا ہوتا ہے۔ ہا کنایہ آخر میں بھی دے رہے ہیں کہ ہا کنایہ وہ ہائے ضمیر ہے، یعنی کلمے کی اصل میں جو زائد ضمیر ہوتی ہے جو کہ مفرد غائب پر دلالت کرتی ہے نا، اس کو ہائے کنایہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہا کنایہ ہے، اس ہا کنایہ کی حرکت جیسے انہو، اب اس پر حرکت کے موافق چونکہ پیش ہے نا، تب اب اس کو تھوڑا سا جو کھینچیں گے نا تو وہ یعنی گویا کہ ایک مد کی مناسبت ہو جائے گی، اس کو مد صلہ کہہ دیتے ہیں۔ پھر مد صلہ میں آگے دو ہیں، ایک ہے مد صلہ کبریٰ اور ایک ہے مد صلہ صغریٰ۔ مد صلہ کبریٰ یہ ہے کہ آپ وہ جو ہا لگی ہوئی ہے، جیسے انہو میں ہو ضمیر ہے نا، وہ ضمیر غائب کی ہے، مذکر غائب کی، تو یہ اب ہا، اس کو ہم ہائے کنایہ کہیں گے۔ تو اب یہ جو ہا ہے تو ہائے ضمیر کے بعد والا جو حرف ہے وہ حرف حمزہ ہو، اذا کان بعد حرف الکنایہ حمزہ ووصلت الہاء بحرف مد یناسب حرکتہ، تو اس صورت میں ہم جو مد کریں گے وہ اس حرکت کی مناسب کر سکتے ہیں، جیسے ما لہو اخلدہ، تب ہم کر سکتے ہیں ما لہو پہ مد، اس طرح ہم کر سکتے ہیں کیونکہ آگے حمزہ ہے اور یہ ہمیں اختیار ہے، اس کو کہیں گے مد صلہ کبریٰ۔ اور اس کے بعد ہے جی مد صلہ صغریٰ۔ مد صلہ صغریٰ یہ ہے کہ اذا جاء بعد حرف الکنایہ حرف غیر حمزہ، اگر حرف جو آپ کی ہا ہے جیسے انہو ہے تو ہو ضمیر کے بعد کا جو حرف ہے وہ حمزہ نہیں ہے، تو وصلت الہاء بحرف مد یناسب حرکت، تو اس صورت میں آپ نے جو مد کرنی ہے وہ اس کی حرکت کے موافق کرنی ہے۔ تو حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، جیسے ما لہو یتزکیٰ، قرآن پاک میں آتا ہے نا ما لہو یتزکیٰ، تو اب جو ہو کی مد ہے وہ لمبی زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ما لہو یتزکیٰ نہیں آپ پڑھ سکتے۔ پہلی صورت میں آپ پڑھ سکتے تھے کہ ما لہو اخلدہ، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس کو کہیں گے مد صلہ صغریٰ۔ مد صلہ کبریٰ کی مقدار جو ہے وہ دو حرکتیں 4 5 ہو سکتی ہیں، لیکن صغریٰ 2 میں ہی رہے گی۔ اب آ جائیں جی مد بدل میں، مد بدل اصلی اور اسی طریقے سے مد بدل اور مد عوض، یہ دو مدیں دی ہیں۔ مد بدل وہ مد ہے کہ جو یعنی حمزہ ساکن سے تبدیل شدہ ہو، حمزہ ساکن سے تبدیل ہو، ان تأتی حمزہ اور قطع متتالیان اول متحرکہ و ثانی ساکنہ فی کلمۃ واحدہ، ٹھیک ہے جی، کہ حمزہ
یعنی وہ مد کہ جو حمزہ ساکن سے بدلی ہوئی ہو، کس طرح بدلی ہوئی ہوگی؟ بدلی ہوئی ایسے ہوگی کہ یعنی دو حمزہ ہوں اور پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، اسے ہم ایک بنا لیں۔ جیسے آمنو کے اصل میں آمنو تھا، تو آمنو دو حمزے تھے، ہم نے ایک بنایا، تو اب یہ آمنو پڑھا جائے گا۔ یہاں جو مد ہے یہ مد بدل ہے۔ اور مد عوض کیا ہے؟ مد عوض یہ ہے کہ کسی کلمہ کے آخری حرف پر جو یعنی تنوین مفتوح فتح یعنی مفتوح ہو اور وقف کی حالت میں اسے ہم الف بنائیں۔ ہوا مد فی حال الوقفی، یعنی وہ ایسی مد کہ وقف کی حالت میں عوضا من فتح التنوین، کہ تنوین کے فتح کے ساتھ حالت وصل میں ہم اسے پڑھتے ہیں۔ جیسے وکان اللہ علیما حکیما، اب یہ جو حکیمن اصل میں تو علیمن حکیمن ہے نا، تو حکیمن کو جو ہم حکیمہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ وہ مد ہے جو کہ ہم یعنی تنوین ہے فتح کی، اور جب ہم اس کو حالت وقف میں لے جاتے ہیں تو حکیمن سے ہمیں حکیمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اتنی سی جو مد ہے نا، اس کو مد عوض کہہ دیتے ہیں۔ مد لین، مد لین جو ہے وہ مد حرف لین، وہ حرف لین مد یعنی واو اور یا، جس میں واو ساکن ہو یا ساکن اس سے پہلے حرف فتح آ جائے، اور بعد والا جو حرف ہے وہ یعنی وہ متحرک ہو لیکن وقف کی وجہ سے ہم اسے ساکن پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دوبارہ اس پہ غور کریں کہ یعنی حروف وہ والی مد کہ جو حروف لین میں ہوتی ہے، یعنی واو اور یا ساکن ہو اور ان کا ماقبل مفتوح ہو یا ساکن ہو، اور ان دونوں کے بعد جو ہے وہ کوئی یعنی ہمیں سکون عارض آ جائے۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا رحیمن کو رحیمہ پڑھتے ہیں، تو وقف کی صورت میں ہمیں سکون عارض دینا پڑے، تو اس صورت میں ہمیں جو مد کریں گے اس کو ہم کہیں گے مد لین۔ جیسے مثلا یومن، اب آپ دیکھیں نا کہ یومن ہے، یومن، اب یومن میں واو جو ہے یہ واو لین ہے، کیونکہ یہ واو ہے، واو ساکن ہے اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب ہم اس کو ویسے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں یومن، ٹھیک ہے، اور لیکن جب ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو ہم اس کو یومو پڑھیں گے، ہم اس کو یومو پڑھیں گے، اور اس یومو کے وجہ سے جو یہ جو مد ہے ہماری، اس مد کو ہم کہیں گے کہ مد لین حرفی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے مد فرق، المد الفرق۔ مد فرق یہ ہے کہ اذا دخلت حمزۃ الاستفہام علی حمزۃ الوصل، کہ جب آپ کا حمزہ استفہام جو ہے وہ حمزہ وصلی پہ داخل ہو جائے، یا پھر یہ کہ جیسے لفظ الجلالہ میں، ٹھیک ہے جی، الجلالہ، تو یا اوفی اسم معرف تبدل حمز الوصل الفن، یا یہ کہ کوئی ایسا اسم ہو جو معرف باللام ہو اور ہم وصل کرتے وقت ہم اس کے الف کو گرا دیں، تو ایسی صورت میں اس مد کو مد فرق کہیں گے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے لفظ اللہ ہے نا، تو قل اللہ، قل اللہ، تو اب یہ جو اللہ ہے قل اللہ، اب یہ جو لا ہم اس کو کھینچتے ہیں نا، تو قل اللہ، تو اب یہ لفظ اللہ جو تھا، تو اس لفظ اللہ کے شروع کا جو الف لام ہے، یا اسی طرح کوئی اور نام ہو اس کے شروع میں جو الف لام ہوتا ہے اس کو ہم گراتے ہیں، تو یہ مد صرف ایک الف کی مقدار ہلکی سی ہوتی ہے، اس کو مد فرق کہہ دیتے ہیں۔ اب ہے جی مد تمکین۔ مد تمکین کیا ہے؟ مد تمکین یہ ہے کہ دو یا جو ہے نا جی، وہ مد الیا الذی تردد بعد یا مشدودہ مکسورہ، ایسے دو یا کسی کلمے میں جمع ہوں کہ پہلا ساکن ہے اور دوسرا مکسور ہے، تو ہم ادغام کر کے انہیں ایک کر لیتے ہیں، لیکن ہم یا مشدد بطور علامت کے پڑھتے ہیں، یعنی تمکن کے پڑھتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کو کھینچتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں دو یا تھے، ایک حذف ہوا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ بات سمجھیں گے، حییتم، حییتم بتحیہ، اب حییتم ہے، اسی طرح النبیین، اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کی بے شمار امیین، تو اب یہ جو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو یا ہیں، امیین، ایک یا جو ہے وہ ساکن، امیین، تو ایک یا ساکن اور یعنی یا، اور اس کے بعد پھر یا مشدد مکسور، اور جب ہم نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک بنا کے پڑھا، تو اب ہم نے ایک یا جو ہے وہ بطور تمکین کے تشدید کے ہم نے اسے کھینچ کے پڑھی، وضاحت دی مد کی صورت میں، تو اس کو کہتے ہیں مد تمکین۔ آگے آ جاتے ہیں جی وقف کے احکام۔ وقف کہتے ہیں قطع الصوت والسکوت علی آخر الکلمہ ضمنا یتنفس فیہ القاری عادتاً بنیت استئناف، سانس لینے کے لیے رکن نیت استئناف، یعنی سانس لینے کی نیت سے قاری عام طور پر جو اپنی آواز کو روکتا ہے، سکون اختیار کرتا ہے ہلکا سا وقت، اس کو ہم وقف کہتے ہیں۔ وقف تام بھی ہوتا ہے اور اسی طرح کاف بھی ہوتا ہے،
کافی وقف، اور وقف حسن، وقف قبیح، یہ سارے وقف ہوتے ہیں، آسان ہے یہ، بالکل مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں وقف تام، وقف تام یہ ہے کہ آپ کی جو کلام ہے معنی اور جملہ، تو یعنی معنی کے اعتبار سے بھی اور جملہ کے اعتبار سے بھی پوری ہے، آپ وہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو وہ وقف تام کہلائے گا۔ جیسے هو الوقف على ما تم معناه ولا يتعلق الکلام بما بعده لفظا ولا معنی، بعد والے کلام سے نہ کوئی لفظی تعلق نہ کوئی معنوی تعلق، تو وہ کہلائے گا وقف تام۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں یہ ایک معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا یعنی تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے۔ اب یہ تینوں یعنی جو آیات ہیں نا، ان تینوں آیات میں معنی تقریباً ایک چل رہا ہے کہ اللہ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، تو لفظی معنوی لحاظ سے ان کا آپس میں تعلق موجود ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ جو عبارت ہے اس کا تعلق پچھلے کلام سے نہیں ہے، یہ بلکہ آگے نیکسٹ نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اب یہاں پر مالک یوم الدین پہ جو ہم نے وقف کرنا ہے نا، یہ وقف تام ہوگا۔ وقف کافی کیا ہے جی؟ وقف کافی یہ ہے کہ آپ یعنی ایسی جگہ پر وقف کریں، ایسے کلمے پہ وقف کریں کہ اس کا مابعد کلمے سے معنوی تعلق تو موجود ہو لیکن لفظی تعلق نہ ہو۔ جیسے میں نے پچھلی آیات پڑھی ہیں، آپ ان آیات میں سے کسی الحمدللہ رب العالمین پہ وقف کریں، اب یہ وقف کافی ہوگا۔ اسی طرح وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی، اب ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر سوار ہیں، اور یہی فلاح والے ہیں۔ تو اب یہاں اگر وقف کریں نا یوقنون پہ یا الحمد رب العالمین پہ، تو یہ وقف کافی کہلائے گا۔ اور وقف کافی کا حکم کیا ہے؟ اس کا تام کا تو حکم یہ ہے نا کہ تام تو مستحسن ہے، کافی کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر وقف اچھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور والابتداء بما بعد، اس کے بعد سے ابتدا کرنا بھی ٹھیک ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی وقف حسن۔ وقف حسن یہ ہے کہ آپ یعنی جس کلمے پہ آپ نے وقف کیا ہے تو بعد والے سے جو ہے وہ دونوں کا تعلق ہو، تو لیکن وہ تعلق ایسا ہو کہ وہ معنی کی فساد کا سبب نہ ہو، یعنی اس سے معنی نہ خراب ہو۔ تو اب دیکھیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہیں۔ اب اگر ہم نے وقف کر لیا الحمدللہ پہ، تو اب الحمدللہ پہ ہمارا وقف کرنا تو یہ معنی کو تو خراب نہیں کرتا، اگرچہ لفظی اور معنوی لحاظ سے دونوں عبارتوں کا آپس میں تعلق ہے الحمدللہ اور رب العالمین کا، لیکن ہم نے اگر وقف کر لیا تو ہمارا معنی نہیں خراب ہوتا، تو اس لیے اس وقف کو ہم وقف حسن کہہ دیتے ہیں۔ وقف حسن کا حکم کیا ہے کہ یہ وقوف علی یہ مستحسن ہے، ولا یحسن الابتداء بما بعدہ، لیکن اس کے بعد سے ابتدا کرنا یہ اچھی بات نہیں، جیسے رب العالمین الرحمن، اب یہ دیکھیں نا یہ ذرا عجیب سی بات ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے اگلے سے ابتدا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے جی وقف قبیح۔ وقف قبیح یہ ہے کہ هو الوقف علی ما لم یتم معناه، کہ یعنی وہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں کہ معنی پورا ہی نہیں ہوا، اب الحمدللہ میں الحمد پہ وقف کر دیتے ہیں، تمام تعریفیں، کیا بھئی تمام تعریفوں کو کیا ہوا، تو اگلی بات نہیں کرتے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں جو وقف ہے وہ جائز نہیں ہے مگر ضرورت کی وجہ سے، تو یہ جو اگر ہم مطلقاً کریں گے تو یہ وقف فاسد کہلائے گا۔ آگے ہے قطع کی تعریف۔ قطع کہتے ہیں کہ جب قاری صاحب کلام اپنا تلاوت ختم کرتے ہیں تو جو وہ آخری بار رکتے ہیں انتہا کی نیت سے کہ ہم نے بات اب ختم کر دی، تو اس کو کہیں گے قطع۔ اشمام کیا ہے؟ اشمام یہ ہے کہ جس حرف پہ جس لفظ پہ آپ نے وقف کرنا ہے، تو یعنی ہوا بیان حرکت الموقوف علیہ الذی کان متحرکا فی الوصل، تو اس صورت میں جب آپ پیچھے سے ملا کے لاتے ہیں، جب آپ وہاں رکتے ہیں تو آپ جس حرف پہ وقف کرنا ہے تو اس کی حرکت کو آپ تھوڑا سا ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اشمام، یعنی کہ جس پہ وقف ہے تو اس کو ساکن کر کے آپ ہونٹوں سے ایسے اشارہ کر دیتے ہیں، اور یہ صرف ضمہ میں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم نے علم الاصوات میں بھی پڑھا تھا، اور وہاں بلکہ رائے بھی آئی تھی اس کے بارے میں، یعنی بڑی اچھی تعریف وہاں پر ہوئی تھی، اور اس تعریف میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یعنی اشمام ایسی صورت میں ہو کہ جس میں یعنی آپ کے ہونٹوں کی جو ادائیگی ہے وہ تو ظاہر ہو رہی ہو، لیکن ابن جنی نے کہا تھا کہ ہونٹوں کی ادائیگی تو ظاہر ہو رہی ہو لیکن آواز سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو اشمام کہیں گے۔ اب دیکھیں نا جیسے رسول، تو اب رسول کو جب آپ وقف کی صورت میں ادا کریں رسول، اب رسول میں یعنی آپ کی ہونٹ تو آپ گول کریں گے اور پیش جو یعنی ضمہ ہے اس کی آپ کیفیت کا اظہار کریں گے، لیکن آپ کے منہ سے رسولو کی پیش پوری ادا نہیں ہوگی، اس کو اشمام کہتے ہیں۔ اور روم کیا ہے؟ روم یہ ہے کہ یعنی وہ اناتی ببعض الحرکہ،
اذا وقفنا علی الکلمہ، جب آپ کسی کلمہ پہ وقف کرتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ وہ آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں سکون کی حالت میں، تاکہ اس حرف کی جو حرکت ہے، اصلی حرکت، اس کو آپ ظاہر کر سکیں۔ اب جیسے رسولن ہے، اب رسولن کو جب ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا قومن ہے، تو اب ہم نے پڑھنا ہے رسول، ٹھیک ہے، اور اسی طرح قوم، ٹھیک ہے جی۔ اب اس صورت میں اس کا یعنی اس کی حرکت کا بعض حصہ، ہلکا سا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کو روم کہتے ہیں۔ یعنی اشمام اور روم میں اتنا فرق نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اشمام صرف ضمہ میں ہوگا، اور جو روم ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کی ہلکی سی حرکت پڑھنی ہے، اور اشمام میں یہ ہے کہ اس میں ہم نے پڑھنی نہیں ہے بلکہ صرف اشارہ دینا ہے۔ لحن جلی کی تعریف آ گئی ہے کہ وہ غلطی کہ جس کو جب آپ کریں تو اس سے معنی بھی فاسد ہو جائے اور ظاہراً بھی اس میں اخلال پیدا ہو جائے۔ ہائے کنایہ کی بھی تعریف آ گئی۔ ہائے کنایہ سے مراد یعنی وہ ضمیر والی ہا ہے جو کہ کنایہ ہے مفرد مذکر غائب کے صیغے سے، جیسے انہو کی ہو ضمیر۔ تو اب یہ کلمے کے اصل میں تو زائد، اصل میں سے تو نہیں ہوتی تو زائد ہے، لیکن یہ مفرد مذکر غائب پہ دلالت کرتی ہے، جیسے من ہو، اب ہو ضمیر اس میں ہے، انہو کی ہو ضمیر، تو یہ۔ اچھا جی، یہاں پر کچھ حروف تو ہمارے آ گئے تھے، وقف کی بھی تفصیلی بحث آ گئی۔ اس کے علاوہ جو اصول کے اعتبار سے وقف ہے نا، یہ سارے کے سارے وقف جو ہم نے پڑھے ہیں، یعنی جو ابھی ہم نے وقف پڑھے، اس میں وقف لازم ہے، وقف عارض ہے، وقف سکون ہے، وقف کافی ہے، اسی طرح وقف کبھی ہے، تو یہ سارے جو ہم نے وقف پڑھے ہیں نا، یہ سارے وقف ہیں وقف اختیاری کی قسم، یعنی جب آپ اختیاری طور پر اپنے ارادے سے وقف کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی قسمیں بنتی ہیں اصولی لحاظ سے، وقف اختباری وقف وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جیسے جب آپ کسی کو تلاوت سکھا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ مختلف وقف کر کے اسے سکھاتے ہیں، اس میں آپ غلط وقف بھی کر لیتے ہیں، صحیح بھی، تو وہ جائز ہے، وہ وقف اختباری ہے۔ وقف انتظاری یہ ہوتا ہے کہ جب قاری صاحب ایک روایت سے دوسری روایت میں شفٹ ہونے کے لیے وقف کرتے ہیں تو اس میں وہ جو ہلکا سا رکتے ہیں تو اس کو وقف انتظار کہا جاتا ہے، اور یہ وقف بھی جائز ہے۔ وقف اضطراری وقف یہ ہے کہ آپ اس انداز سے وقف یعنی کہ تلاوت کو لمبا کر کے، جیسے بعض قراء کی عادت ہوتی ہے پوری صورت کھینچنے کی، وہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ان کا سانس ٹوٹتا ہے، اچانک ٹوٹ جائے سانس، تو وہ جو سانس ٹوٹ جائے اس وقف کو وقف اضطراری کہتے ہیں۔ اور وقف اضطراری کا حکم یہ ہے کہ یہ مطلقاً مطلب ناجائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قاری اپنی مشق کے لیے اور اپنے اس کے لیے کر رہا ہو پھر تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر عام آدمی اس طرح کرنے کی کوشش کرے تو یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ قرآن کو آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح جو حروف کی ہم نے بحث پڑھی ہیں اس میں اکثر حروف آ گئے ہیں، اور میں نے آپ کو سینڈ بھی گروپ میں کیا تھا، اس میں حروف جوفیہ بھی تھے، اضافہ حروف جوفیہ کا تھا، یعنی حروف جوفیہ جو جن کو اجف حرف کہتے ہیں جو کہ آ گئے ہیں، الف واو اور یا، جس کو آپ یعنی ایسی حلت مد کے جس کو ہم منہ کے خالی حصے سے ہوا کی صورت میں نکالتے ہیں۔ اور حروف لثویہ تھا، حروف لثہ مسوڑوں کو کہتے ہیں، یعنی مسوڑوں کے پاس والا جو اندرونی کنارے ہیں ان سے جو حروف نکلتے ہیں ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں، جیسے وا، ذال، سا۔ اب یہ زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کی نوک میں جا کے لگتی ہے تو اس وقت یعنی مسوڑوں کے پاس والا جو حصہ ہے بالکل ساتھ دانتوں کے پاس، اس سے وہ نکلتے ہیں، تو یہ حروف لثویہ ہیں۔ اور خیشوم تو ہو گئی تھی بات کہ وہ نون اور میم کا غنہ ہے، ناک کے بانسرے سے ادا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا جی اس کو شامل، اس میں کافی ساری چیزیں تو وہی ہیں جو علم الاصوات سے ریلیٹڈ میں آئی ہوئی ہیں، باقی جو نہیں آئی ہوئی خاص طور پہ یہ بہت اہم ابحاث ہیں، وقف کی اقسام اور مد کی اقسام۔ مدیں ساری آپ نے کرنی ہیں، اس میں مد لازم، مد عارض، ٹھیک ہے جی، اور مد فرعی، مد اصلی، اور اسی طرح پھر اس کے آگے جو اس نے اقسام بنائی ہوئی ہیں مد کے لحاظ سے، جس کے اندر مد صلہ ہے، پھر صلہ صغریٰ ہے، صلہ کبریٰ ہے، مد بدل ہے، مد لین ہے، تو مد تمکین ہے، یہ ساری مدیں جو ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔